اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، معمول کے مطابق آج آپ کے سامنے پھر حاضری کا موقع ملا۔ آج پھر آپ کے سامنے انجینئر مرزا کے حوالے سے بات کریں گے، پر اس سے پہلے آپ سامعین کے سامنے، جیسا کہ ہم نے معمول کے مطابق انجینئر مرزا کی نقلی شخصیت، جھوٹی شخصیت کو آپ کے سامنے رکھا، اسی طرح سے ہم چاہیں گے استاد کے شاگردوں کو بھی تھوڑا سا سبق سنایا جائے، ان کے حوالے سے بھی بات کی جائے۔ میں آپ کو یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ انجینئر مرزا کے اسٹوڈنٹس، فینس، فالوورز کی اکثریت ایسی ہے جو کہ قرآن و حدیث کے اصل جو عبارات ہیں ان کو پڑھنے سے بھی قاصر، ناآشنا، ناواقف ہیں۔ ہم نے آس پاس دیکھا کہ انجینئر مرزا کے جتنے نوجوان سٹوڈنٹس ہیں، اکثر و بیشتر ایسے ہیں جو بچپن کی زندگی میں مولویوں سے تنگ آ کر، مولویوں سے کبھی کبھار مولویوں کی سختی برداشت نہ کر مکتب، مدارس سے فرار ہوئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، سرے سے عربی عبارات کی تمام اصول و ضوابط سے، تجوید سے ناواقف ہے۔ اس کی واضح مثال ہے، میں آپ کو ایمان سے، یقین سے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس بہت سارے ایسے اس کے اسٹوڈنٹس آئے ایک زمانے میں جب اس کا دورہ نیا نیا تھا، ابھی یہ اچھی باتیں کر رہا تھا، ابھی یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے اور مارکیٹ بنانے کے چکر میں تھا۔ تو اس وقت میرے پاس آئے کہ ہم لوگ تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی ایسی تفسیر سجیسٹ کریں، قرآن سجیسٹ کریں جو عربی میں نہ ہو، اردو میں نہ ہو، انگلش میں ہو، رومن انگلش میں، ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں۔ یعنی کہ قرآن کے بھی حوالے سے ان کا یہ مطالبہ تھا کہ ہمیں ایسا قرآن دیا جائے جس کے اندر عربی عبارات سرے سے نہ ہو، انگلش ہو، رومن انگلش ہو، اسی رومن انگلش کے اندر اردو ترجمہ ہو، اسی کی اردو اصل آیات ہو۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسے طبقے کو کسی بھی گمراہی کی جانب لے جانا کتنا آسان ہے۔ پھر اس کے بعد ان سٹوڈنٹس کی ایک نمایاں علامت یہ ہے کہ علماء اور دیندار طبقے، یعنی کہ تبلیغی حضرات سے یہ بالکل تنگ آئے ہوئے نوجوان تھے، جو ایسا دین چاہتے تھے جس دین کے اندر جب وہ نماز پڑھنے جائیں تو ان کو کرتا پیجامہ، شلوار قمیض پہننے کی ضرورت نہ پڑے، ٹوپی پہننے کی ضرورت نہ پڑے، اسی کیپری اور اسی ٹی شرٹ میں وہ نماز پڑھ سکے، ان کے اوپر کسی قسم کی قید و بند نہ لگائی جائے۔ یہ لوگ دین کے حوالے سے ایسے تھے، ان کا ذہن اور نظریہ ایسا تھا کہ ہم ایسا دین چاہتے ہیں جس کے اندر یونیکنیس ہو، جس کے اندر کولنس ہو، جس کے اندر لبرلزم بھی ہو، جس کے اندر ماڈرنزم بھی ہو۔ ایسے دین کو یہ چاہتے تھے، اور انجینئر مرزا نے ان کو پلیٹ میں پروس کے دے دیا، کیا یہ لیں جی، آپ کو بالکل دلائل کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ دین مل رہا ہے۔ اور ان کی ایک علامت یہ ہے کہ یہ اپنی اصلاح نہیں کروانا چاہتے۔ کوئی ان میں سے 20 سال پہلے کا حنفی تھا، کوئی ان میں سے 20 سال پہلے، 25 سال، 30 سال جس نے زندگی گزاری دیوبندی بن کر اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے، اچانک سے ان کے دماغ میں ایک کیڑا آیا کہ ہم نے کولنس اور یونیکنیس کے چکر میں کوئی نیا دین اختیار کرنا چاہیے، اور اس کا ان کے پاس ریسورسز مہیا تھے۔ انجینئر مرزا کو فالو کیا، علماء سے بالکل دور ہوئے، کٹے، علماء سے کا حسد بغض دل میں آیا، کینہ کپٹ دل میں آیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ لوگ بالکل دین سے باغی ہو چکے ہیں۔ اکثریت یہ سوسائٹی سے بکٹ چکے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ایک جگہ مکمل میجارٹی حنفیوں کی ہو، اس کے اندر ایک آدمی فوراً سے نمودار ہو اور وہ فوراً تمام حنفیوں کو، ان کے علماء کو، ان کے اولیاء کو گالیاں دینا شروع کر دے، علماء کے اوپر بہتان لگانا شروع کر دے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں ایسے شخص کا سوسائٹی میں کیسے گزارا ہو سکتا ہے، دینی اعتبار سے، اسلامی مذہبی اعتبار سے۔ ایک اور کام کیا انجینئر مرزا نے، یہ ہر اس دکھتی رگ کو ٹارگٹ کیا ہے، اسلام کے ہر اس نازک کڑی کو اس نے ٹارگٹ کیا ہے جس کے اندر پہلے ہی سے امت اختلافات میں پھنسی ہوئی تھی، اسی کو ٹارگٹ کیا۔ یہ دیکھیں آپ، یہ شخص ایسا مشکوک شخص تھا، سوچا دینی اعتبار سے تو سب مسلک اور فرقے آگے، کوئی بہت زیادہ سخت ہے جیسے اہل حدیث،
بہت سخت ان کی طبیعت ہے دینی اعتبار سے. اسی طرح بریلوی حضرات ہیں، ان کی طبیعت دینی اعتبار سے بہت نرم ہے. پھر دیوبندی ہیں، اعتدال پر ہیں، نہ زیادہ سخت ہیں نہ زیادہ نرم ہیں. پھر اسی طریقے سے جو ہے اہل تشیع جو قرآن کے حوالے سے جو ہے اپنے عقیدے جو ہے صحیح نہیں رکھتے، حدیث کے اعتبار سے وہ حدیث کو نہیں مانتے، کیونکہ اکثریت صحابہ کو مانتے نہیں، وہ اکثریت صحابہ کو جھوٹا اس طریقے کے الفاظ مخاطب کرتے ہیں، تو وہ حدیث کو کہاں مانیں گے؟ ظاہر سی بات ہے. میجارٹی جو صحابہ کی جو حدیث کے راوی ہیں ان کو یہ نہیں مانتے. تو اب انہوں نے سوچا یہ سب ہیں، اب یونیک سا فرقہ اختیار کیا جائے جو مارکیٹ میں لایا جائے. وہ فرقہ کیسا ہو؟ وہ جو ہے ٹیکنیکل فرقہ ہو. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان نوجوانوں کی اصلاح بھی کیسے ہو سکتی ہے. میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس ان کے بہت سارے اس کے فالوورز، مجھے ملاقات ہوتی رہتی ہے، ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے. شروع میں نے نرم گوشہ اختیار کیا ہوا تھا. میں نے سوچا ظاہر سی بات ہے مولوی امام تبلیغی بھی 100% پرفیکٹ نہیں ہوتے ہیں پورے کے پورے، کچھ لوگ ان میں سے ہوتے ہیں سختی پر ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے یہ لوگ جو ہے ان سختیوں سے، ایسے مولویوں سے تنگ آئے ہوئے ہوں، تو ان کو تھوڑا سا جو ہے تسلی کی ضرورت ہے. تو شروع میں جب میرے پاس آتے تو میں ان کو مطمئن کرتا تمام قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ. ان کے جتنے اشکالات اعتراضات ہوتے تھے ان کو حل کرتا تھا. یہ فوراً کیا کرتے، اس وقت مطمئن ہو جاتے کہ ہاں جی میں نے آپ کی بات مان لی. فوراً گھر جاتے، اس کے بعد مجھے سوشل میڈیا پر ان کے میسیجز آتے، یہ دیکھیے انجینئر مرزا صاحب نے جو ہے، علی بھائی نے جو ہے علماء کے حوالے سے کیا بات کی ہے کہ مدارس میں یہ گند چلتی ہے، مدارس میں یہ ہوتا ہے، یہ لوگ چندو پر چلتے ہیں، یہ ایسا ہے ویسا ہے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اب انہوں نے ایک ذہن بنا لیا ہے، یہ کسی کی بات کو نہیں سنتے. ادھر سے چھیڑخانی کریں گے، کسی مسئلے کے اعتبار سے یہ ویڈیو بھیجیں گے کہ یہ دیکھو آپ کے دیوبندیوں نے، آپ کے بابو نے کیا کیا ہوا ہے. جب اس کے حوالے سے ان کو ادھر سے اگر دلائل دیے جائے تو یہ سنتے تک نہیں، اگنور کر جاتے ہیں. اور ان کو پیچھے سے گائیڈ لائن جو ہے دی ہوئی ہے کہ آپ نے جو ہے کسی کی بات کو سننا نہیں ہے سوائے انجینئر صاحب، علی بھائی کے، استاد اعظم کے. بہرحال